میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، صرف کہنے کو اکلوتا تھا، ورنہ گھر کی ساری ذمہ داری کے ساتھ ساتھ 4 چھوٹی بہنوں کی ذمہ داری بھی میرے سر پر تھی۔ ابھی میں میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہی ہوا تھا کہ میرے والد کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اس اچانک حادثے کی وجہ سے مجھے اپنی تعلیم کو خیر بات کہنا پڑا، حالانکہ مجھے مزید تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ میں ایک کامیاب انسان بننا چاہتا تھا، مگر قسمت مجھے الگ ہی موڑ پر لے گئی۔ میں نے بھی چپ چاپ قسمت کے لکھے کو قبول کر لیا۔ کچھ عرصہ تو میں اپنے گھر کے پاس ہی مختلف جگہوں پر کام کرتا رہا، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا خرچے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ میں اس صورتحال سے سخت دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ اسی پریشانی اور مشکل میں دن کٹ رہے تھے کہ ایک دن میرا ایک کزن میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ وہ بیرون ملک جا رہا ہے ایک اچھی نوکری کے لیے، کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے؟ میں نے کچھ دیر سوچا اور ہاں کر دی۔ سچ یہ تھا کہ میں بھی اپنی زندگی سے تنگ آ گیا تھا۔ روز روز کی خواری نے ذہنی طور پر بے حد تھکا دیا تھا۔ کچھ دن لگے ماں اور بہنوں کو منانے میں، بالآخر مجھے گھر سے اجازت مل گئی۔ میں نے اپنے سفری دستاویزات جمع کروائے اور اللہ کا نام لے کر سفر کی تیاریاں کرنے لگا۔ ابھی میں اس سب میں ہی مصروف تھا کہ ایک دن اچانک میری بڑی بہن کے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ عمر میں تو وہ مجھ سے بھی چھوٹی تھی، مگر تمام بہنوں میں سب سے بڑی تھی اور میری اور اس کی سب سے زیادہ بنتی بھی تھی۔ میں نے لڑکے کی فیملی سے مل کر فی الوقت صرف منگنی کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ میں اپنی بہن کی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی چاہتا تھا کہ جب تک اس کی شادی میں وقت ہے تب تک وہ اپنی تعلیم پر توجہ دے۔ انہی سب سوچوں اور امیدوں کے ساتھ اپنوں کی دعاؤں میں گھر سے ایئرپورٹ کی طرف نکل آیا۔ جانے سے پہلے میں اپنے چچا کے گھر جا کر ان سے اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کا وعدہ لے کر آیا۔ میرے لیے گھر کو بنا کسی مرد کی موجودگی کے چھوڑ کر آنا بہت مشکل تھا، مگر میں نے اب فیصلہ کر لیا تھا اور اسی پر قائم رہنا تھا مجھے۔ میں نے ساری پریشانیوں سے وقتی طور پر چھٹکارا پانے کے لیے آنکھیں موند لیں اور دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہونے لگا۔ میری زندگی میں ایک نئے شخص کی آمد ہوئی۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر میں اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے ہی میرا کزن کھڑا تھا۔ ہم دونوں اٹلی جا رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے مضافہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد ہم معمول کی چیکنگ وغیرہ سے فارغ ہو کر جہاز میں سوار ہو گئے تھے۔ میرا دماغ ابھی بھی پیچھے اپنے گھر میں الجھا ہوا تھا۔ میں پریشان تھا کہ وہ سب کس طرح رہیں گے۔ اسی پریشانی میں ڈوبے ڈوبے میں نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ وہ ایک عجیب رات تھی۔ کبھی یوں لگتا کہ وہ صرف خواب تھا، حقیقت نہیں، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ سب حقیقی زندگی کا ہی ایک باب تھا۔ میری زندگی میں آنے والی وہ رات اور وہ عورت کو کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ میں وہ پل کبھی بھلا نہیں پایا جن پلوں میں وہ میرے ساتھ تھی۔ وہ بہت خوبصورت تو نہ تھی، مگر وہ پرکشش ضرور تھی۔ نہ جانے اس میں ایسا کیا تھا کہ میں بے ساختہ اس کی اور کھینچا چلا گیا۔ وہ وہیں اس بلڈنگ کے تیسرے فلور پر رہتی تھی۔ وہ برطانوی شہریت کی مالک تھی۔ پہلی بار اس سے بات چیت ایک سپر مارکیٹ میں شروع ہوئی۔ وہ اس سے میری پہلی ملاقات تھی۔ وہ میرے آگے اپنی ٹرالی لے کر کھڑی تھی اور میں عین اس کے پیچھے تھا۔ اگلی باری کاؤنٹر پر اس کی تھی، مگر وہ اپنے پرس میں بری طرح سے الجھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر پریشانی رقم تھی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھنی چاہی، مگر میں فی الوقت وہاں کی زبان سے ناواقف تھا۔ تبھی کاؤنٹر پر موجود لڑکے نے، جو کہ ایک انڈین تھا، میری مدد کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ لڑکی اپنا پرس کہیں کھو چکی ہے۔ اب اس کے پاس یہ سب خریدنے کے پیسے نہیں۔ میں نے اس کی مشکل دیکھتے ہوئے اس کے منع کرنے کے باوجود اس کا بل بھی ادا کر دیا۔ وہ بے ساختہ میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ باہر آ کر اس نے مجھ سے اردو میں بات چیت شروع کی تو میں حیران رہ گیا۔ تب اس نے میری حیران شکل دیکھتے ہوئے مجھے بتایا کہ اس کی ماں پاکستانی تھی۔ ساتھ چلتے چلتے میں نے ایک بات نوٹ کی کہ وہ میرے ہی روٹ پر چل رہی تھی، اور جب میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ اسی بلڈنگ میں رہتی ہے جہاں تم جا رہے ہو۔ اس اتفاق پر ہم دونوں ہی بے ساختہ مسکرا اٹھے۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا نام سمرہ ہے اور وہ قریب کے کالج میں ہی پڑھتی ہے۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ وہ ایک مسلم ہے اور اس کے والدین بھی مسلمان ہیں۔ اب ہم تقریباً روز ملنے لگے تھے۔ میں اکثر ڈائری لکھا کرتا تھا، یہ میری پختہ عادت تھی۔
اس سفر میں بھی میری ڈائری میرے ہمراہ تھی۔ مقررہ وقت پر ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے تھے۔ یہ اٹلی کا شہر ویلسا تھا، پیار کرنے والوں کا شہر۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ ایک نیا ملک، ایک انجان شہر تھا۔ میں اپنے کزن کے آگے بڑھنے لگا۔ باہر آ کر ہم نے ٹیکسی لی۔ کچھ دیر بعد ہم ایک پسماندہ علاقے کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں ہر طرف عجیب بدمزگی سی عمارتیں بنی ہوئی تھیں۔ عجیب قسم کے لوگ ہر طرف تھے۔ ایک لمحے کو میرا دل اس ماحول سے گھبرا کر واپس چلے جانے کو چاہا۔ بالآخر میں نے ہمت کر کے باہر قدم رکھا۔ یہ بوسیدہ اور خستہ حال عمارت تھی۔ وہ جو پرسکون اور ترقی یافتہ ملک کے خواب سجا کر میں یہاں آیا تھا، وہ سب چکنا چور ہو گیا۔ میرا دل کیا کہ میں یہاں سے بھاگ نکلوں۔ وہ لوگ جو دیار غیر کی گن گاتے، ان سب کو یہاں لا کر بتاؤ کہ یہ تو ہمارے وطن سے بھی بدتر ہے۔ ہر طرف بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے زور سے ابکائی آنے لگی۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے آگے کی طرف قدم بڑھائے۔ بامشکل ہی ہم چوتھی منزل تک پہنچ کر رکے۔ سامنے ہی ہمارا فلیٹ تھا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ گویا صدیوں سے یہاں کسی کا گزر نہ ہوا ہو۔ میں نے ناک پر رومال باندھ لیا۔ میرا کزن بھی میری جیسی ہی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ ہم نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر صفائی کا کام شروع کیا۔ بالآخر چند گھنٹوں کی محنت کے بعد ہم اسے معقول صورت دینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سب کے بعد ہم تھکن سے چور ہو گئے تھے۔ ابھی ہم کچھ کھانے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ہمارا پڑوسی ہمارے لیے کچھ سینڈوچ اور کافی لے کر آ گیا۔ ہم نے وہ جلدی جلدی کھا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور لمبی تان کر سو گئے، کیونکہ اگلی صبح ہمیں نوکری کی تلاش میں بھی جانا تھا۔ میں آج اپنی شفٹ پوری کر کے آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے وہ دکھی غمگین صورت بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ میں اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے اور اتنی پریشان کیوں ہے۔ تو اس نے بتایا کہ اس کے ماں اور باپ کے بیچ آج بہت بڑا جھگڑا ہوا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ بولا کہ تم پریشان مت ہو، میں تمہارے والدین سے بات کروں گا۔ میری بات سن کر اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، تم انہیں کچھ بھی نہیں سمجھا سکتے۔ اس کی بات سن کر میں اسے سوائے تسلی کے کچھ نہ دے پایا۔ پھر کچھ دن وہ مجھے نظر ہی نہ آئی۔ میں نے اس کی ایک دوست سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ دوسرے شہر شفٹ ہو گئی ہے۔ مجھے تھوڑا برا بھی لگا کہ وہ بنا مجھے بتائے کیسے چلی گئی، مگر وہ مجھے بتاتی بھی کیوں؟ آخر ہمارا کون سا کوئی رشتہ تھا جو وہ مجھے بتا کر جاتی؟ بہرحال کچھ دن میں اس کے بارے میں سوچتا رہا کہ نہ جانے کیوں اس طرح وہ اچانک یہاں سے چلی گئی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید اس کی وجہ اس کی ماں ہو۔ انہی دنوں میں نے ایک اور نوکری کرنی شروع کر دی۔ میں ایک دن میں 3 نوکریاں کر رہا تھا۔ اس کے باوجود خرچے تھے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نہ جانے کتنی بار بچت کرنے کا سوچا تاکہ اس بوسیدہ علاقے سے کسی معقول جگہ رہائی ڈھونڈ سکوں، مگر ہر بار ہی کوئی نہ کوئی نیا خرچہ آ جاتا۔ اب بھی میں بچت کا ہی سوچ رہا تھا کہ خاندان میں کسی کی شادی کا شور اٹھا۔ گھر والوں کو ایک معقول رقم بھیجنی پڑی تاکہ وہ اچھی طرح شادی میں شرکت کر سکیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی گئیں۔ میں مزید نوکریوں کی تلاش میں پڑ گیا۔ ہر طرف سے جیسے مشکلات نے گھیر لیا تھا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک دن ایک میڈیکل سٹور کے باہر مجھے وہ دکھی۔ میں نے اسے بے ساختہ آواز دے کر روک دیا۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور مجھ سے ملنے کے لیے میری طرف آئی۔ میں نے رسمی سلام دعا کے بعد اس سے اس کی خیریت دریافت کی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ کے بیچ ایک بار پھر اس کو لے کر بڑی بحث ہوئی۔ اس کی ماں چاہتی ہے کہ وہ پڑھے اور باپ چاہتا ہے کہ وہ نوکری کرے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے تو اس نے کہا کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے اور ساتھ میں پارٹ ٹائم کوئی جاب کر لے گی۔ پھر ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ایک دن وہ مجھے اپنی ماں سے ملانے اپنے گھر لے گئی۔ میں نے جب اس کی ماں سے ملاقات کی تو وہ مجھے بہت جانی پہچانی لگی۔ میں باوجود کوشش کے پہچان نہ سکا تو ان سے پوچھ بیٹھا۔ میری بات سن کر وہ ہنسی اور بولی، میں سالوں سے یہاں رہ رہی ہوں اور تم ابھی آئے ہو تو مجھے کیسے جان سکتے ہو؟ ایک دن میں نائٹ شفٹ سے واپس گھر لوٹ رہا تھا تو راستے میں اچانک شور سنائی دیا۔ میں نے آگے جا کر دیکھا تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ایک لڑکی زمین پر پڑی کرا رہی تھی۔
میں تیزی سے آگے بڑھ کر اسے ہسپتال لے کر گیا اور ایمرجنسی میں فوری اطلاع کر دی۔ اگلے کچھ گھنٹے میرے کوریڈور میں ٹہلتے ہوئے گزرے۔ صبح کے قریب ڈاکٹر نے آ کر مجھے اطلاع دی کہ وہ ہوش میں آ گئی ہے اور آپ اب ان سے مل سکتے ہیں۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ روم میں داخل ہوا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری جان بچائی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، انسانیت کے ناطے یہ میرا فرض تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ بہت پرکشش اور خوبصورت تھی۔ وہ بے پناہ حسن کی مالک تھی۔ میری نظر اس کے بالوں پر ٹھہر گئی۔ گولڈن کلر کی زلفیں اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اگلے دن میں نے جاب سے چھٹی کر لی۔ وہ پورا دن اس کی دیکھ بھال میں گزرا۔ وہ میرے اخلاق سے کافی متاثر ہوئی۔ میں نے بھی اس کا خیال رکھنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ کچھ دن بعد وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو گئی تو میں اسے اس کے گھر چھوڑنے چلا گیا۔ وہ بھی ایک فلیٹ میں رہتی تھی، مگر وہ میرے فلیٹ سے کئی گنا بہتر تھا۔ میں نے اس کو اس کے کمرے تک پہنچنے میں اس کی مدد کی، پھر کچن میں جا کر اس کے لیے کچھ کھانے کو بنایا۔ شام سے پہلے وہ دوا لے کر سو گئی۔ رفتہ رفتہ ہماری ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ اس کا نام کرن تھا۔ وہ دھیرے دھیرے میرے دل میں اپنی جگہ بنانے لگی تھی۔ مجھے اس کے بنا رہنا مشکل لگنے لگا۔ ایک دن میں نے اپنے دل کی بات اس سے کی تو اس کی طرف سے مثبت جواب سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پھر میں نے اس کی خاطر بچت کرنا شروع کر دی۔ وہ خود بھی جاب کرتی تھی اور پڑھائی بھی کر رہی تھی۔ انہی دنوں میری بہن کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ماں نے جب مجھے یہ بات بتائی تو میں یہ سوچ کر دکھی ہو گیا کہ مجھے بنا بتائے تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ بہرحال بہن سے بات کر کے اسے مبارکباد دی اور دعائیں دیں۔ میں نے کرن کو بھی اس بارے میں بتایا۔ اس نے سن کر مجھے مبارکباد دی۔ ہم روز ملنے لگے۔ میں نے اب اس کے ساتھ ہی جاب شروع کر دی تھی۔ ہم ساتھ جاتے اور ساتھ واپس آتے۔ ایک دن میں نے اس سے شادی کے لیے پرپوز کر دیا اور اس نے بھی ہاں کر دی۔ میں ابھی تک اس کی فیملی کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ جب میں نے اس بارے میں اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی کوئی فیملی نہیں، وہ ایک یتیم خانے میں پلی بڑی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے کافی دکھ ہوا۔ میں نے اسے تسلی دی اور ہمیشہ اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ میرا ارادہ جلد ہی اس سے شادی کرنے کا تھا۔ اس سے پہلے میں اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اماں کو فون کر کے ساری بات بتائی تو اماں ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہو گئیں۔ پھر انہوں نے جو بات مجھے بتائی، اس نے میرے ارد گرد دھماکے کر دیے۔ کتنے ہی دن میں اماں کی بات پر یقین کرنے کی کوشش میں لگا رہا۔ کتنے ہی دن میں نے دعائیں کیں کہ کاش ایسا نہ ہو، مگر حقیقت وہی تھی جو میں نے سنی تھی۔ پھر میں نے ایک اچانک فیصلہ کیا اور اس سے شادی کی تاریخ کی بات کر دی۔ اس نے اتنی جلدی شادی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے اصل بات نہیں بتائی۔ بہرحال وہ شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ میں نے اپنے کزن اور کچھ دوستوں کو اکٹھا کر کے بتایا اور شادی کے انتظامات کرنے کو کہا۔ میرا وہ کزن میرا بچپن کا دوست بھی تھا۔ مجھے اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ کسی کو بتا دے گا۔ میرے دوستوں نے مل کر کافی اچھا انتظام کر لیا تھا۔ اگلے ہفتے ہی ہماری شادی ہو گئی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشیوں بھرا دن تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ خوشیاں وقتی تھیں۔ میں نے پھر سے نوکری پر جانا شروع کر دیا اور کرن بھی میرے ساتھ ہی جاتی تھی۔ ابھی میں مشکل ہی خرچے پورے کر پا رہا تھا کہ ایک دن اماں کی کال آئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جو پیسے بھیجا کرتا تھا، اس سے بچت کر کے انہوں نے ایک سلائی سینٹر کھول لیا ہے گھر میں، جس سے کافی اچھی کمائی ہو جاتی ہے۔ تم اب پیسے مت بھیجنا، بلکہ میں خود تمہیں پیسے بھیجا کروں گی اور تم بھی کوشش کر کے جلدی وہاں سے واپس چلے آنا۔ میں ان کی بات سن کر حیرت میں پڑ گیا۔ چلو خرچے کی طرف سے میری پریشانیاں ایک حد تک تو کم ہو گئیں، مگر واپس آنے کی بات میرے لیے پریشان کن تھی۔ پھر کچھ دن سوچ بچار کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا کہ جتنے بھی پیسے جمع ہوئے تھے، اسے لے کر میں پاکستان جا کر اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا۔ مگر میں کرن کو اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا، اور اگر اسے ساتھ لے کر جاتا تو اماں سے کیا کہتا؟ میں دوہری مشکل میں پھنس گیا تھا۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا، کوئی حل نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ تبھی میں نے کرن کو ساری صورتحال بتانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ آج نہ صحیح کل تو مجھے واپس جانا ہی تھا اور کرن کو ساتھ لے کر ہی جانا تھا۔ میری ساری بات سن کر اس نے مجھے کہا کہ فی الوقت میں چلا جاؤں،
جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو اسے بھی لے جاؤں۔ میرا دل تو نہیں مان رہا تھا، مگر مجبوری میں مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ میں نے اگلے ہفتے ہی واپسی کی ٹکٹ بک کروائی اور جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس دن میری روانگی تھی۔ میں ایک لمبے عرصے کے بعد وطن واپس آ رہا تھا، جس کی وجہ سے کافی اداس بھی تھا۔ وہ بھی دکھی نظر آ رہی تھی۔ میرے سارے دوست مجھے ملنے آئے تھے، مگر اس غم میں ایک شخص کو بھول گیا تھا، اور وہ تھی سمرا۔ یہاں تک کہ میں اسے اپنی شادی میں بلانا تو دور کی بات، اپنی شادی کی اطلاع تک نہ دے سکا، اور وہ بھی مجھے کافی عرصہ ہوا کہیں دکھی بھی نہیں تھی، نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے اپنے کزن سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اسے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ پتہ نہیں کیوں، مگر آج وہ اچانک مجھے یاد آئی تھی، نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ انہی سوچوں میں الجھا میں ایئرپورٹ کی طرف نکل گیا۔ میرا کزن میرے ساتھ مجھے چھوڑنے آیا تھا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر اندر کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے اسے کہا کہ کرن کا خیال رکھنا، اور سمرا کے بارے میں اگر کچھ بھی پتہ چلے تو مجھے فوراً بتانا۔ میری بات سن کر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں سارا سال گھر سے باہر ہوتا تھا اور میری اماں گھر چلاتی تھی۔ میں 3 نوکریاں کرتا تھا، لیکن پھر بھی گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر اچانک ایسے ہونے لگا کہ اماں نے کہا کہ اب تم پیسے نہ بھیجا کرو۔ میں بڑا حیران ہوا، لیکن اماں نے کہا کہ میں نے گھر پر سلائی سینٹر کھولا ہے، اچھی کمائی ہو جاتی ہے، اب تم پیسے بھیجنا چھوڑ دو۔ اور اس دن کے بعد سے اماں نے مجھ سے پیسے لینا چھوڑ دیے، اور ایسا ہی چلتا رہا۔ آخرکار میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ میں اچھا کاروبار کر سکتا تھا، تو میں بنا بتائے گھر کو چل پڑا۔ لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے وہ اور اس کی ماں بیٹھے تھے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی وہ یوں میرے گھر میں بیٹھی ہوگی، جس کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ تو یہاں میرے گھر میں میرے سامنے بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ پل تو سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں، مگر جیسے جیسے میرے حواس بیدار ہونے لگے، میرے دماغ میں سوالات کی بھرمار ہونے لگی۔ پہلا سوال جو میرے دماغ میں آیا وہ یہ تھا کہ وہ میرے گھر میں کیا کر رہے تھے، آخر وہ یہاں پہنچے کس طرح، اور تو اور اس کی ماں اور باپ وہاں کیوں ہیں؟ آخر کیا بات ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں؟ کیا اس نے میرے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ بتایا تو نہیں؟ کیونکہ وہ بھلے کرن اور میری شادی کے بارے میں نہیں جانتی تھی، مگر ہمارے پرپوزل کے بارے میں ضرور جانتی تھی۔ وہ سمرا تھی جو اتنے دنوں سے غائب تھی، اور میں نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ یوں مجھے میرے ہی گھر میں ملے گی۔ ابھی میں ان سب باتوں میں ہی الجھا ہوا تھا، اس نے میری طرف دیکھا۔ میرے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات دیکھ کر اسے شاید میری پریشانی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ تبھی وہ مسکراتے ہوئے اپنی فیملی سمیت میرے گھر والوں سے رخصت لے کر چلی گئی۔ میں ابھی بھی سکتے میں تھا۔ میں آگے بڑھا اور اپنے گھر والوں سے ملنے لگا۔ میں ایک لمبے عرصے بعد ان سب سے مل رہا تھا۔ میری ماں کی آنکھوں میں بات بات پر آنسو آتے جا رہے تھے۔ میں انہیں چپ کروانے لگا، مگر میرا ذہن صرف ایک ہی الجھن میں تھا کہ کہیں اس نے میرے گھر والوں سے کچھ کہہ تو نہیں دیا۔ وہ انہیں کس طرح جانتی ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات پانے کے لیے مجھے صبح تک کا انتظار کرنا تھا۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں اس کی تلاش میں نکل گیا۔ مجھے ذرا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ اس کا اتا پتہ بھی میرے پاس نہ تھا، نہ کوئی رابطہ نمبر تھا۔ میں اسے ڈھونڈتا تو آخر کہاں ڈھونڈتا؟ بالآخر پورے دن کی تلاشی کے بعد میں آخر تھک ہار کر گھر لوٹ آیا۔ شام ہوتے ہی میں نے ماں سے پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ کھانا کھانے سے فارغ ہو کر میں نے ماں سے باتوں باتوں میں ذکر کیا تو انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا وہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ماں نے بتایا کہ وہ میری خالہ زاد ہیں، اور وہی میری بچپن کی منکوہہ بھی ہے۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا۔ وہ میری منکوہہ تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ کچھ عرصہ پہلے، میری شادی سے کچھ دن پہلے، ماں نے مجھے کال کر کے یہی تو بتایا تھا کہ میرا نکاح بچپن میں ہی میرے کزن سے ہو گیا تھا۔ اس وقت میں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کزن کون تھی، مگر اس کے باوجود مجھے کبھی شک بھی نہیں ہوا کہ وہ میری کزن سمرا ہوگی۔ کیا پتہ اسے بھی سب کے بارے میں نہ پتہ ہو، مگر اس کے رویے سے لگ تو نہیں رہا تھا کہ وہ مجھے وہاں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ انہی سوچوں میں گھرے مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح ماں کے بتائے گئے پتے پر جانے کے لیے میں گھر سے جلدی نکل آیا۔ کچھ دیر کی تلاشی کے بعد بالآخر میں پتہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اب میں نے ان کے دروازے پر کھڑے دستک دے ہی رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد اندر سے کسی کے آنے کی آواز آئی، اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھول دیا گیا۔
کھولنے والے نے جب مجھے دروازے پر کھڑے دیکھا تو ایک دم حیران ہو گئی۔ اندر ایک کمرے میں جا کر اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور خود بھی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور بات شروع کی۔ کیا تم نے میرے گھر والوں کو میری شادی کے متعلق بتایا ہے؟ میرا سوال سن کر وہ مسکرا دی۔ میری آواز میں صاف اندیشے بول رہے تھے۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں بتایا اور نہ ہی بتاؤں گی۔ میں اس کا جواب سن کر پرسکون ہو گیا اور پھر اس سے سب سے اہم سوال کرنے لگا کہ تم نے اب تک مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم میری کزن اور بچپن کی منقوہ ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ بھی اس سب کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، پر یہ بات بہت پرانی بات ہے، اس پر بات کر کے کیا فائدہ؟ اب جب اسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو میں نے بھی اماں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اماں نہیں مانی تو میں نے انہیں میری اور کرن کی شادی کے بارے میں بتا دیا۔ پھر کچھ وقت کے بعد میں نے کرن کو واپس لانے کا فیصلہ کیا۔ اس سب میں کافی وقت لگ گیا۔ وہ یہاں آ کر کافی خوش تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی فیملی نہیں دیکھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ فیملی کا احساس کیا ہوتا ہے، اسی لیے وہ بہت جلد یہاں گھل مل گئی تھی۔ اماں بھی اس سے متاثر نظر آ رہی تھیں۔ کچھ دن بعد میری بہن کی شادی تھی۔ میں اپنی لاڈلی بہن کی شادی بہت شاندار طریقے سے کرنا چاہتا تھا۔ کرن بھی ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ آیا تو میں یہاں کاروبار سیٹ کرنے تھا، مگر وقت ہی نہ ملا اور اب شادی کی مصروفیات بھی سر پر آن پڑی۔ انہی دنوں میرا کزن بھی واپس آ گیا۔ وہ میری بہت مدد کر رہا تھا۔ شادی کے تمام انتظامات وہی سنبھال رہا تھا۔ آج میری بہن کی شادی تھی۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں بہن سے ملنے اس کے کمرے میں گیا تو وہاں اس کے پاس ہی سمرا بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے گردن موڑ کر اسے باہر جاتے دیکھا اور سوچنے لگا کہ کیسی عجیب لڑکی ہے۔ ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا مجھ سے، ورنہ ایسی صورتحال میں لڑکیاں تو بہت وویلا کرتی ہیں۔ خیر، بہن سے مل کر اسے شادی کا تحفہ دیکھ کر میں باہر آ گیا۔ ہر طرف شام کے سائے بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو میں نے مڑ کر دیکھا، وہ کرن تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرا دی۔ میں نے اسے ساتھ بیٹھنے کی جگہ دی اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ میں کرن کے ساتھ کافی خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا بہترین دن تھا۔ 2 دن بعد ولیمہ تھا۔ وہ ہر فنکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ مجھے اس کے اس رویے سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ ایسا پیش آ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اماں بھی مجھے کچھ نہیں کہہ رہی تھیں۔ انہوں نے کرن کو بھی قبول کر لیا تھا۔ میرا ارادہ اب یہیں رہ کر کچھ کرنے کا تھا۔ میں نے ماں سے بات کر کے کاروبار شروع کرنے کا سوچا۔ کچھ پیسے میرے پاس تھے، کچھ ماں اور کرن نے دے دیے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر ایک کام شروع کر دیا۔ کچھ وقت بعد میرا کام چلنا شروع ہو گیا۔ زندگی ایک نئے رخ پر مڑ گئی۔ سب صحیح چل رہا تھا کہ ایک دن اچانک سمرا آ گئی۔ وہ الوداع کہنے آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ واپس اپنے والدین کے ساتھ اٹلی جا رہی ہے اور اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہ سن کر میں اور پریشان ہو گیا۔ اگلے دن میں اس سے ملنے اس کے گھر گیا تو وہ گھر پر ہی موجود تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کیا سوچا ہے آگے کا، وہ اس نکاح کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ بڑوں کا فیصلہ تھا جو ہمارے بچپن میں کیا گیا، مگر اب ہم بڑے ہو چکے ہیں۔ تم نے بھی اپنا گھر بسا لیا ہے اور میری بھی کوئی جذباتی وابستگی نہیں۔ یوں اس رشتے سے تم چاہو تو ہم کرن کے علم میں لائے بغیر اس معاملے کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کی پوری بات سن کر میں نے اس سے کہا، مگر اماں نہیں مانیں گی۔ ان کی فکر مت کرو، ان سے میں خود ہی بات کر لوں گی۔ میری بات سن کر اس نے مجھے تسلی دی تو میں بھی مطمئن ہو کر گھر چل دیا۔ اگلے دن وہ ہمارے گھر آئی اور ماں کے کمرے میں بیٹھ کر کافی ٹائم نہ جانے ان سے کیا باتیں کرتی رہی۔ پھر جب وہ ماں کے ساتھ باہر نکلی تو اس کے چہرے پر سب ٹھیک ہے کا سائن تھا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں میرے لیے شکوہ جھلک رہا تھا۔ میں نے نظریں چرا لیں۔ پھر اس کے جانے سے پہلے میں نے طلاق کا انتظام کر لیا اور یہ مرحلہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ایک طویل مسافت طے کر کے آیا ہوں۔ میں نے دیکھا میری ماں اب بھی سالوں پرانے رشتے کو توڑنے پر دکھی تھی، اور رہی بات میری تو میرا دل مجھے کیا کہہ رہا تھا مجھے اس کی بالکل بھی خبر نہ تھی۔ وہ آج جا رہی تھی۔ ہم سب سے مل کر وہ لوگ ایئرپورٹ کے لیے نکلنے والے تھے۔ میں انہیں چھوڑنے جا رہا تھا۔ سارے راستے ہمارے بیچ کوئی بات نہ ہوئی۔
مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے والدین بھی مجھ سے خفا ہیں۔ میں ان سے بات کرنے کی ہمت ہی نہ کر پایا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر میں نے گاڑی روکی اور اتر کر ان کا سامان اتارنے میں مدد کرنے لگا۔ اس سب سے فارغ ہو کر وہ اندر جانے لگے تو وہ رکی اور ایک کاغذ میرے ہاتھ میں تھمایا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا یہ تمہارے لیے ہے، اور پھر وہ اندر کی طرف چلی گئی۔ میں واپسی کے لیے مڑا اور گاڑی میں بیٹھ کر وہ کاغذ کھولا تو اس خط کو میں نے پڑھنا شروع کیا تو لکھا تھا، جب تم یہ پڑھ رہے ہوگے اس وقت میں تم سے بہت دور جا رہی ہوں گی۔ میں نے جب پہلی بار اٹلی میں تمہیں دیکھا تو میں تبھی پہچان گئی تھی۔ ہم 20 سالوں سے پاکستان نہیں آئے تھے مگر تمہاری ماں سے ہم رابطے میں رہتے تھے۔ وہ گائے بگائے تمہاری تصویریں بھیجتی رہتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے بتایا کہ تم اٹلی آ رہے ہو، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم اٹلی میں کس شہر میں آؤ گے۔ پھر جب میں نے تمہیں وینس میں دیکھا اور خالہ سے بھی پوچھا تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ یہ تم ہی ہو۔ میں شروع سے جانتی تھی کہ تم میرے کزن ہو، اور رہی بات نکاح کی تو یہ بات بھی مجھے پتہ چل گئی تھی، دیر سے ہی صحیح مگر ماں نے بتا دیا تھا۔ ہم تقریباً روز ملنے لگے تھے۔ تم ان ملاقاتوں کو دوستی کا نام دیتے تھے اور میں محبت کا دینے لگی تھی۔ تمہارے ساتھ گزرے سارے لمحے مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ مجھے یاد ہے ایک دن تم میرے پاس آئے، تم بہت پریشان تھے۔ اس وقت میں نے تمہاری پریشانی کی وجہ پوچھی تو تم نے بتایا کہ تمہیں جاب کی ضرورت ہے۔ نیلسن میری دوست تھی، وہ جہاں کام کرتی تھی وہیں میں نے تمہیں لگوا دیا۔ تم ایک دن میں 3 نوکریاں کرتے تھے۔ پھر ایک دن میرا ماں باپ سے سخت جھگڑا ہو گیا، ہم دوسرے شہر چلے گئے اور میں تمہیں بنا بتائے وہ شہر چھوڑ گئی۔ جب واپس آئی تو پتہ چلا کہ تم مجھے تلاش کر رہے تھے۔ کچھ دن بعد میں نے تمہیں کرن کے ساتھ دیکھا۔ تم شاید نہیں جانتے ہو کہ کرن میری کلاس فیلو اور بہت اچھی دوست رہ چکی ہے۔ میں نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ تمہیں میرے بارے میں نہیں بتائے گی، وہ صرف اتنا جانتی ہے کہ میں تمہاری کزن ہوں۔ نکاح والی بات اسے کبھی نہیں پتہ چلنی چاہیے، اس نے بہت مشکل زندگی گزاری ہے۔ میں چاہتی ہوں تم اسے بہت خوش رکھو۔ یہاں آ کر تم سے طلاق لینا یہ سب میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، اور یہی بہت سے لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ میں بے شک تم سے محبت کر بیٹھی مگر مجھے زبردستی کا رشتہ کبھی نہیں چاہیے تھا۔ میں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا، شاید میں زندگی کے کسی موڑ پر آگے بڑھ جاؤں، مگر فی الوقت میں اس ماحول سے دور جا کر اپنے دل کے زخم کو بھرنا چاہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں تم مجھے یہ سب چھپانے پر معاف کر دو گے۔ خط پڑھ کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ یہ سب جانتی تھی مگر اس نے کبھی مجھے احساس تک نہ ہونے دیا۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، یہ بات مجھے کیوں نہیں پتہ چلی؟ میں کتنی ہی دیر اس خط کے حصار میں رہا۔